بھارت پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان خدشات کی تصدیق کر دی۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات کے دوران بھی صدر ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لینا نہ بھولے۔ کہا، میں نے تجارت کی بنیاد پر پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ میں نے وہ جنگیں بھی رکوائیں جو بھارت دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے والا تھا۔ اب پاکستان اور بھارت دونوں اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ بھی جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ کہا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یوکرین روس جنگ بندی کا معاملہ اتنا طویل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو اہم ترین نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ امریکہ اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ F-35 لڑاکا طیاروں اور 300 ٹینک فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ سول نیوکلیئر توانائی اور مصنوعی ذہانت کے تاریخی MOU پر دستخط۔ صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اوول ہاؤس میں ملاقات۔ شاہی مہمان کو پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں کھلی ہیں۔ سعودی عرب کو F-35 طیارے ملنے پر اسرائیل خوش ہوگا۔ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے لیے بھی تیار ہوں۔ 7 سال بعد امریکہ کا دورہ کرنے والے شہزادہ محمد بن سلمان کا وائٹ ہاؤس میں شاندار استقبال۔ شاہی مہمان کو فلائی پاسٹ پیش کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی کروایا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ فلسطین کا دو ریاستی حل یقینی بنانے پر زور۔ امریکی صدر سے ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد نے کہا، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے سعودی عرب ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے فلسطین کے دو ریاستی حل کی ضمانت ناگزیر ہے۔ صدر ٹرمپ کی امن کوششیں قابل تحسین ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا، سعودی ولی عہد کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات پر تفصیلی بات چیت کی۔ محمد بن سلمان کی درخواست پر شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی مدت قیادت میں 2030 تک توسیع سے پاکستان میں استحکام کی توقع مزید بڑھ گئی۔ فیلڈ مارشل کی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوششوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں سے ملک سے بے یقینی کا خاتمہ ہوا۔ ملک کی معیشت دوبارہ مستحکم ہو رہی ہے۔ بلومبرگ کا فیلڈ مارشل کی کوششوں کے بارے میں بڑا اعتراف۔ بلومبرگ نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں چھوٹے سرمایہ کاروں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ S&P گلوبل ریٹنگز اور فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری ظاہر کی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں DGISPR کی آمد کو اساتذہ اور طلباء نے بھرپور سراہا۔ دورے کے دوران نشستوں میں DGISPR نے داخلی صورتحال، ملکی دفاع اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر روشنی ڈالی۔ DGISPR نے طلباء کو سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا اور اصل حقائق سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر آزاد کشمیر میں ہونے والی پروقار تقریب میں قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر لطیف اکبر نے حلف لیا۔ 20 رکنی کابینہ میں 18 وزیر، 2 مشیر شامل۔ میاں عبدالوحید کو سینئر وزیر بنانے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر وزراء کو سابقہ قلمدان ہی ملنے کا امکان۔ سردار صغیر اور فہد یعقوب کو فیصل ممتاز راٹھور کا مشیر بنایا گیا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے خبردار کیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے 9 ماہ کی حکومت میں ڈیلیور نہ کیا تو اس کا جماعت کو بہت نقصان ہوگا۔ 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نئے وزیر اعظم نے کہا، سابق وزیر اعظم انوار الحق نے اتحادی حکومت کو ایسی حکومت بنا دیا تھا جس کا عوام سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ یہ خصوصی انٹرویو آج رات 10:03 پر نشر کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روسی وزیر اعظم میخائیل میشوسٹن اور چینی وزیر اعظم لی چیونگ سے ملاقات۔ رکن ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔
دونوں رہنماؤں کا علاقائی تعاون اور مشترکہ اہداف پر تفصیلی مشاورت، پاکستان، چین اور روس کے ساتھ روابط مزید مضبوط بنانے پر زور، اسحاق ڈار کی ماسکو میں قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے غیر رسمی ملاقات، دونوں وزرائے خارجہ کا پاکستان قطر کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت، جسٹس جمال مندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری۔ جسٹس مندوخیل نے مخصوص 39 نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس مندوخیل نے 41 نشستوں پر اکثریتی فیصلے کو ریویو میں تبدیل کر دیا۔ فیصلے میں کہا، عدالت کے پاس 41 امیدواروں کو آزاد کر دینے کا اختیار نہیں تھا۔ 41 نشستوں سے متعلق فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جسٹس مندوخیل نے 41 نشستیں واپس سنی اتحاد کونسل کے حق میں قرار دیں۔ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ 41 امیدواروں کے بارے میں اکثریتی فیصلے اختیار سے تجاوز تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی اکثریت فیصلے میں 41 امیدواروں کو آزاد قرار دیا تھا۔ 12 جولائی 2024 کے فیصلے میں 41 امیدواروں کو دوبارہ سے وقت دیا تھا۔ صوبے بنانے کے قانون میں بھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ ہم نئے صوبے کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے۔ نجی چینل سے گفتگو میں ایم کیو ایم رہنما فاروق، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا، اس سال سندھ کو این ایف سی ایوارڈ کے 2400 ارب روپے ملے ہیں۔ ان میں سے کراچی کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، مگر 100 ارب بھی نہیں ملے۔ وفاق کہتا ہے سارے پیسے وزیر اعلیٰ کو دے دیے جائیں، ان میں سے پیسے لیں۔ پیپلز پارٹی کہتی تھی زرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ جب آئی ایم ایف نے زرعی ٹیکس لگانے کا کہا تو زرداری صاحب نے پھر اعلان کیا۔ پنجاب حکومت کا بڑا ماحول دوست اقدام، راولپنڈی میں الیکٹرک بس سروس کا آغاز آج سے ہوگا۔ افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کریں گی۔ پہلے مرحلے میں 45 الیکٹرک بسز سڑکوں پر رواں دواں ہوں گی۔ راولپنڈی کے 4 روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی۔ الیکٹرک بسوں کے لیے چارجنگ پوائنٹس کی تیاریاں مکمل، 3 چارجنگ پوائنٹس ابتدائی طور پر قائم کر دیے گئے۔ منصوبے کی نگرانی ضلعی انتظامیہ کرے گی۔ کالعدم جماعت کے عہدیداروں کے 23 ارب 40 کروڑ کے اثاثے منجمد، 92 بینک اکاؤنٹس اور تمام ڈیجیٹل اکاؤنٹس بھی بند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، امن و امان کے حوالے سے بریفنگ۔ کالعدم انتہا پسند جماعت کے 9 فائنانسرز کے خلاف مقدمات بھی درج۔ وزیر اعلیٰ کی کومبنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کی ہدایت، ائمہ کرام کو پریشان نہ کرنے اور احترام ملحوظ خاطر رکھنے کے احکامات۔ کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی میں بڑی پیش